نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، مجھے ہمارے مفتی صاحب نے حکم دیا کہ آپ کو کچھ بات کرنی ہے. میں تو بہت پریشان ہو گیا کیونکہ میں اس فکر کا آدمی نہیں. جیسے کہ زمانے میں پڑھ رہا تھا، کبھی ایسا پروگرام ہوا نہیں جسے شعر و شاعری کی جس میں کچھ یاد کرنے کا شوق پیدا ہو. اور اس کے بعد جب اس کی جب توجہ ہوئی تو بہت حافظہ صاحب نے دے رہا ہے کہ کچھ یاد کریں. اور مجھے حکم دے دیا کہ بیٹو اور کچھ کہو. میں سوچ رہا تھا کیا کہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ مولانا عامر صاحب اور مولانا زبیر صاحب اور حضرت مولانا نسیم صاحب دعوت برکاتوں نے تو ماشاء اللہ یہ عمدہ بات آپ حضرات کے سامنے کر دی. اب اس کے بعد کچھ بات کرنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور مجھے معلوم نہیں ہو. خیر، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث شریف پڑھی، بس ایک بات یاد رکھے میرے عزیز طلبہ، اشعار کا یاد کرنا پورے پروگرام کا مقصد صرف تفریحی نہیں ہے، بلکہ اشعار اس لیے یاد کرو. دیکھیے، جب آپ حضرات یہاں سے جاؤ گے، نکلو گے اور ممبر محراب پر بیٹھو گے، تقریریں کرو گے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورے آدھے گھنٹے کی بات سامنے والوں کے دلوں پر اثر نہیں کرتی، لیکن اس کے اندر آپ نے ایک شعر میں ایسا کہہ دیا کہ سامنے والے کے دل پر اثر ہوتا ہے اور اس کی زندگی کے تبدیل کا سبب بنتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اب اس نیت سے یاد کرو اشعار. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان اشعار کو ذریعے اپنی تقریروں میں استعمال کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری بھی زندگی اور سامنے والے کی بھی زندگی کا تبدیلی کا ذریعہ بنے. اخلاص کے ساتھ جیسے بتایا، اخلاص کے ساتھ یاد کرو، نیت کے اخلاص. صرف اس لیے کہ بہت اچھا اشعار یاد ہے یا پروگرام یا مجلس ہو رہی ہے اس میں تفریح اعتبار سے میں پڑھ لیا نہیں، بلکہ ان اشعار کو اس طرح اس مقصد کے ساتھ یاد کریں. دوسری بات، یہ جب پروگرام اس طرح ہو، میں اپنے اساتذہ کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ ان طلباء کو ان شاعروں کا کلام یاد کرانے کی کوشش کرائیں جس سے دل پر اثر ہو، دلی کیفیت بنے، روحانیت میں ترقی ہو. اکبر آبادی ہے، اسی طریقے سے علامہ اقبال ہے اور بہت سے ایسے شعراء ہیں. مولانا احمد صاحب قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اشعار میں سے انسان جب ان شعروں کو پڑھتا ہے، ان کی باتوں کو پڑھتا ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. خاص طور پر وہ اشعار بھی ضرور یاد کرے اور اس کو بھی پیش کرے جس سے اس کو پڑھ کر اس لیے کہ جس کا کلام ہوتا ہے اس کا اثر کلام کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، کلام کے اندر اس کا اثر موجود رہے گا. آپ نے کسی بھی شعر یاد کیے کلام ہے، اس کلام کا اثر آتا ہے. اگر ہم نے ایسے لوگوں کے کلام کو یاد کیا ہے تو واقعتاً صاحب نسبت جو لوگ اللہ والے ہیں، اس کلام کا اثر انشاءاللہ ہمارے دلوں پر آئے گا. اس لیے یہ بھی اشعار ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان اشعاروں کو بھی زیادہ یاد کریں اور اس کو پیش کرنے کی کیا کریں، کوشش کریں کہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. واقعی آج آپ کے اس پروگرام میں بیٹھ کر دل خوش ہو گیا کہ آپ حضرات نے جس طرح جرأت کے ساتھ بہترین انداز میں اشعار پیش کیے، دل خوش ہو. یہی ہونا چاہیے اور اسی طرح محنت کرنی چاہیے. جو طلبا محنت کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. اب جن طلبا نے حصہ نہیں لیا وہ بھی اس سال کا ارادہ کریں کہ اگر آئندہ سال انشاءاللہ بیت بازی کا پروگرام ہوگا ہم بھی حصہ لیں گے. کیونکہ جامع بن کر بیٹھ جانا، کچھ نہ کرنا، یہ طالب علم کی صفت نہیں ہے. طالب علم کی صفت یہ ہے کہ آگے بڑھنے، خود آگے بڑھے، خود ترقی کرے.
قناعت اس میں ہے ہی نہیں. قناعت مان لو، قناعت علم میں نہیں ہے. اور قناعت علم میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ نازل نہ فرماتے رب زدنی علما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو رب زدنی علما. اس سے معلوم ہوتا ہے اس میں قناعت نہیں ہے، خوب آگے بڑھنے کی کوشش کریں. یہ تو آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے ایک بات ہے. دوسری ایک نصیحت کر لوں، بات کو ختم کر دوں. میرا عزیز طلبا، کہ مدرسے کی 4 دیواری میں رہ کر ہی ابھی سے اس بات کی کوشش کریں، جیسے حضرت مولانا نسیم صاحب دعوت برکات نے بتایا گا کہ بڑے ایسے ہی بڑے نہیں بنتے، بڑوں نے پہلے بہت کچھ کیا ہوتا ہے. ہم طالب علمی کے زمانے ہی سے اپنے آپ کو اچھی راہ پر لائیں، عمل کی کوشش کریں، عمل سے توڑے اپنے آپ کو. مجھے ایک ملفوظ یاد آ گیا اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا. حضرت شاہ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فرماتے ہیں کہ جو طالب علم اپنے زمانے طالب علمی میں صاحب نسبت کروا تو طالب علم کیا رہا معلوم ہوا کہ زمانے طالب علم ہی سے اس بات کی کوشش کرے جو اللہ رب العزت نے اسے علم عطا فرمایا اس پر عمل کرنے کی. 4 دیواری بننے کی اگر اس میں اپنے آپ کو نہیں بنایا اور ہم نے اپنے یہ سمجھا ابھی تو بہت وقت ہے ابھی تو پڑھ رہے نہیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس علم کے ساتھ ساتھ عمل کی راہ پر آنا بہت ضروری ہے. میں نے جتنا ملفوظ آپ کے سامنے کہا ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت شاہ مولانا ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ کے درجہ مشکات میں تھے اور اس وقت کی عمر غالباً 17 سال کی تھی. حضرت حکیم الامت مولانا خامر رحمۃ اللہ علیہ کو خلاف ہوئی. ذرا بتائیے، اس لیے اپنے آپ کو بنانے کی فکر کریں، کوشش کریں اور خالی یہ نہ سمجھیں کہ طالب علم ہے بس علم سیکھتے رہیں اور عمل کی طرف توجہ نہ کریں، ایسا نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آج اس پروگرام کو قبول فرما لے اور آپ حضرات کے علم کی ترقی کا ذریعہ بنا لیں. اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اساتذہ کرام کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں. جو مہمانان اور جو ہمارے کا مذاق آئے تھے ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ان حضرات نے یہاں آ کر آپ حضرات کی ہمت افزائی فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.